آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، انہیں ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن میں چینٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چینٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چینٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ یہ قصہ یہیں فلسطین کے اسقلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسماں پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا واقعہ اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے مقام باب لوط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی اسی کی زمین پر بروز حشر حساب کتاب ہوگا۔ اس شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ مدینہ کی جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس ہی لائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں نے یہیں پر نماز ادا فرمائی۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری بار یعنی 27 رجب 583 ہجری جمعہ کے دن حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ شہادت کا وہ سلسلہ یا باب آج تک بند نہیں ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ اس لیے یہ شہر ایک طرح سے شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ مسجد اقصی اور ملک شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے بھی بتاتی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں مسجد اقصی اور اس کی حد میں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ نگاہ منتظر ہے بیت المقدس کی فتح کے لیے، یا اللہ پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے۔ آمین یا رب العالمین۔